تو تبلیغ وہ تبلیغ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. توجہ کے ساتھ بات کریں. حضور مدینے تشریف لائے عامر بھائی، اور جب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا جی تو اب کچھ یہودیوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا. انہوں نے دیکھا اسلام پھیل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. تو جو یہودی جو مدینے کے بڑے بڑے پٹاری قسم کے یہودی تھے، مالدار تھے اور بات والے تھے جی وہ آئے حضور کے پاس. کہا محمد ہم مدینے کے یہودی ہیں جو بہت مالدار ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور ہم بعد والے بھی، ہم جتھے دار ہیں، ہماری ٹولیاں، ہمارا جو سرکل ہے بہت مضبوط ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ جو تم تبلیغ کرتے ہو یہ تبلیغ چھوڑ دو. آپ یہ تبلیغ چھوڑ دو، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے یا قتل کروا دیں گے. کس سے کہا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. جی یہی بات یاد ہوگا کہ جب میرے نبی صلی اللہ ایک بات مکے میں کفار مکہ آئے حضور کے پاس کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیجئے. تبلیغ آپ کو کتنی دولت چاہیے ہم دولت دے دیں گے. عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرانے کی بات ہے تو ہم شادی کرا دیں گے. سرداری کا معاملہ سرداری دے دیں گے، مگر تبلیغ چھوڑ دیجئے. اور آپ نے تبلیغ نہیں چھوڑی تو پھر ہم آپ کو اور آپ کے جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں مسلمان جینا حرام کر دیں گے. تو حضور نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، تم اگر ایک ہاتھ میں تو دولت کی بات کر رہے ہو، اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں تبلیغ دین سے باز یہاں کیا کہا یہودیوں نے کہ اگر آپ تبلیغ دین سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، قتل کروا دیں گے. اچھا اور اگر آپ نے تبلیغ دین چھوڑ دی تو جتنی دولت چاہیے ہم آپ کو دولت دیں گے. فیصلہ حضور پر ہے. اس سے پہلے حضور اب اس کا جواب دینا ہی چاہتے ہیں تو اللہ نے اپنا فیصلہ بھیج دیا. اللہ نے فیصلہ بھیجا، یا ایھا الرسول، اللہ اکبر، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرما رہا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں وہ تم لوگوں تک پہنچا دو. لوگوں تک پہنچا دو جو کچھ اللہ نازل کرا. توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. تبلیغ دین ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ہر مومن کے لیے لازم ہے. ہر وہ شخص جو جنت میں جانے کی تمنا رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے. کیونکہ جب میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح کو جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے، نہ جانے کتنی گالیاں کھاتے تھے، کتنوں کے جملے برداشت کرتے تھے. جی حضور اونٹ پر بیٹھے، چند اور لوگوں کو جو اونٹ پر بیٹھے ان کو دعوت دے رہے، ایک ظالم آتا ہے حضور کا ہاتھ پکڑ کے اونٹ سے نیچے گرا دیتا ہے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں اور ابو جہل کا گروپ جو ہے اونٹ کی ہوجری لا کر کے حضور کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے. حضور کی پیٹھ جو ہے وہ اس کے بوجھ سے دبی جا رہی ہے. کتنے ظلم کیے ہیں. کفار مکہ مسلمانوں کے صرف اس لیے جو ہے دشمن نہیں تھے کہ ان کا ایمان قبول کر رہے ہیں، بلکہ اس لیے بھی دشمن تھے کہ مسلمان تو ہو رہے ہیں مگر وہ اپنے دین کا پرچار کر رہے ہیں. مکے کے مسلمانوں کے دو جرم تھے کافروں کی نظر میں، ایک مسلمان ہونا اور دوسرا ان کا تبلیغ دین. جو بھی مسلمان ہو جاتا جو کچھ اس نے نبی سے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا اس کے لیے ایسی لازم تھا جیسے کہ ہمارے لیے صبح میں کھانا، دوپہر کو ناشتہ، صبح کو ناشتہ، دوپہر میں کھانا، شام کو کھانا. تو جس طرح ہمارے لیے جسم کے لیے کھانا لازم ہے، ایسی جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے جو بھی نبی سے دین سیکھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا اس کے لیے لازم تھا. اور چونکہ حضور نے فرما بھی دیا بلغوا عنی ولو آیا، اگر
ایک بات بھی میری تمہارے پاس پہنچے تو تم اس کو لوگوں تک پہنچا دو، فارورڈ کر دو۔ آئیے اب باقی کی طرف جو ہے اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے رسول جو کچھ اللہ تمہارا نازل کر رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ آگے جو بات کہی گئی آگے آ جائے گا، یہاں جو وارننگ دی گئی یہ بہت ختم جی، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ آج جمعہ پڑھنے والے سمجھتے ہیں او ہم نے جمعہ پڑھ لیا، جنت ہمارے ابا جی کی ہے۔ پنج وقتہ نماز پڑھنے والے سمجھتے ہیں او جنت، پنج وقتہ نماز پڑھ لی جنت ہمارے باپ کی ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے جنت میں جانے کے لیے مسلمان، مکمل مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل۔ جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تو تمہارے پاس تم نے نہ جہاد کیا ہے، نہ دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، نہ دین کے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں، نہ پریشانیاں اٹھائی ہیں، اور تم سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے۔ نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے تمہیں پرکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، کون نہیں کرتا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں میں کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبرہ بن جاتا ہے۔ ابھی تو تمہارا چیک اپ ہوا ہی نہیں ہے، تم بغیر چیک اپ ہوئے سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیں اپنے دماغوں سے نکال دینا چاہیے۔ جو بھی جتنا وہ اسلام پر عمل کر رہا ہے تھوڑا سا، یعنی 1% اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جنت میں داخل۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے، یہاں جو بات ہے، جو بنیادی چیز جو میں نے ابھی کل پرسوں جو حاصل کی، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اپنے وہ نبی کہ جو اللہ کے محبوب بھی ہیں، وجہ وجود کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی جان ہے، تو وہ جن کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا ہے نا۔ وہ نبی، وہ رسول، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، جن کو معراج پر بلایا گیا ہے، جن کے خلاف اگر کوئی بھی ذرا سی زبان ہلا دے تو اللہ آیت نازل فرما دے، جن کی شان میں ذرا سی گستاخی اللہ آیت نازل فرما دے۔ بہرحال اس بات کو کیا کریں، میں اپنی طرف آتا ہوں، اپنے موضوع کی طرف، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اللہ فرماتا ہے میرے نبی اگر آپ نے ان کے کہنے پر تبلیغ بند کر دی، یا آپ نے 99 باتوں کی تبلیغ کی اور ایک بات کی تبلیغ چھوڑ دی، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، بہت کام کی بات ہے، بہت جو ہے ہلا دینے والی بات ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ صرف نمازوں کی بنیاد پر مل جائے، صرف چندوں کی بنیاد پر مل جائے، بلکہ جنت کے لیے اسلام پر پورا عمل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ اپنے نبی سے۔ کیا کہا؟ اگر آپ نے 90% اسلام کی دعوت دی اور ایک چیز کی دعوت نہیں دی، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے ایک بات کی بھی دعوت نہیں دی، یعنی آپ کی 99 باتیں جو ہے وہ کوئی مطلب معنی نہیں رکھتی ہے۔ توجہ آپ کی، اگر 99 باتوں کی تبلیغ کی اور ایک بات چھوڑ دی، سمجھ رہے نا، یا ان کے کہنے پر آپ نے تبلیغ بند کر دی، تو آپ نے جو 99 باتوں کی تبلیغ کی تھی، فما بلغت رسالتہ، تو گویا کہ سب پر پانی پھر گیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، توجہ آپ کی، خدا اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی اگر ایک بات بھی ہے، اگر 100 باتیں تبلیغ کیے تو 100 کی 100 باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دو، 100 کی 100 باتیں لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر آپ نے 100 میں سے 99 پہنچا دی، ایک نہیں، تو فما بلغت رسالتہ، تو گویا کہ آپ نے ایک بھی نہیں پہنچائی، وہ 99 کی 99 بھی جو ہے باعث وہ چلی گئی۔ سوچیے آپ کی، توجہ آپ کی، یہ بات محبوب محب کی ہے، مگر اللہ اپنے اب یہ امتیوں کے لیے سبق ہے کہ جب تک ہم اسلام پر مکمل عمل پیرا نہیں ہوں گے،
نمازیوں کے لیے ضروری ہے پہلے ہم ایمان لائیں، ایمان مکمل کریں. نماز جو ہے حقوق اللہ، حقوق العباد جو ہے، اس کے بعد جو ہے اسلامی سیاست ہے، اسلامی اتحاد ہے، اسلامی جہاد ہے. جہاں جہاں اسلام کو ضرورت ہے وہاں وہاں ہمیں سپاہی بن کر کے اسلام کا دفاع ڈیفینس کرنا ہوگا اور اپنی جان کو کھپانی ہوگی، تب جنت کی بات کریں تو صحیح ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے کہ اگر میرے نبی آپ نے 99 باتوں میں سے 100 میں سے 99 کی تبلیغ کی اور ایک چھوڑ دی تو گویا وہ 99 بھی آپ نے نہیں کی. فما بلغت رسالتہ، تو اس کی بھی نہیں. یا ان کے کہنے پر اگر آپ کے بعد تبلیغ بند کر دی تو گویا اس سے پہلے جو تبلیغ کی تھی وہ سب سوچیے آپ، وہ نبی، وہ خدا جو اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے. اور انداز یہاں انداز تبلیغ دیکھیے آپ جو ہے، انداز ہے ہم کس یہ امام، یہ مولوی، یہ وائز، یہ پیران اعظام کون سی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ یہ جنت بانٹنے والے نادان کون سی دنیا میں ہیں؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے سامنے آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اللہ تمہاری طرف نازل کر رہا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر نہیں پہنچائی، یعنی اگر 100 میں سے 99 پہنچا دی، ایک نہیں پہنچائی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو سمجھو کہ ایک بھی نہیں پہنچائی آپ نے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جان سے مار دیں گے. کیا کریں گے؟ جان سے. جب انہوں نے دھمکی دی تھی نا تو 100 صحابہ حضور کے ارد گرد رہتے تھے حفاظت کے لیے ہر وقت. 100 صحابہ باہر نکلتے کہیں بھی جاتے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو جانتا اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، جہاں تک ان کی دھمکی کی بات ہے تو آپ ان کی دھمکی میں نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. جی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جی مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ تبلیغ مت چھوڑیے، کوئی بھی جان کی دھمکی دہکائے کہ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے، دین پہنچاتے رہنا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ سے کہا، جو صحابہ تھے، جاؤ اپنے اپنے گھروں پہ جاؤ، میرا رب میری حفاظت فرمانے والا ہے. پھر تو آپ اندھیری رات میں جنگلوں میں گھومتے تھے. آپ جو ہے کہاں گھومتے تھے؟ اور یہ یہودی جو ہے حضور کو قتل کرنے کے لیے روزانہ پلان بناتے. اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کتنے بھی پلان بنائیں گے اللہ ان کے پلانوں کو فیل فرمانے والا ہے. اللہ ان کافروں کو ہدایت دینے والا. سوچیے آپ جو ہے، تو یہ تبلیغ وہ چیز ہے، اور وہی تبلیغ جو ہے اللہ تعالیٰ 1,24,000 کم و بیش نبی کیوں آئے تھے؟ صرف تبلیغ دین کے لیے. 313 رسول کیوں آئے تھے؟ صرف تبلیغ دین کے لیے. آج ہم نے تبلیغ دین کو سائیڈ میں کر دیا ہے. ہم بالکل سیریس نہیں ہیں. بس جتنا جو کر رہا ہے، مطلب یہ ہے جو جتنا کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جنت میں جانے کی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر 100 باتوں میں سے 99 آپ نے پہنچا دی ہے اور ایک نہیں پہنچائی ہے، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے جو ہے ایک بھی بات نہیں پہنچاؤ. جہاں تک جان کی بات ہے آپ پرواہ مت کرو، اللہ آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے. وہی تبلیغ حضرت خواجہ کریم نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھارت میں لے کر آئے. کتنے لوگ تھے جانتے؟ 40 لوگ تھے. کتنے؟ 40 لوگ تھے. اور مقابلہ کس سے تھا؟ ایک حکومت سے تھا، راجہ پرتھوی راج چوہان. اور آپ نے مرکز کہاں بنایا؟ جو پرتھوی راج چوہان کا دارالسلطنت تھا، کیپیٹل تھا اس کا اجمیر. جو مرکز تھا کفر و شرک کا، جو مرکز تھا، گڑھ تھا، وہاں آپ نے اس کو مرکز بنایا. اندازہ آپ کو ایک چیز سے سمجھ سے چلے آپ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اس کو دعوت دو تبلیغ کی، تو
تو کہا اور حضرت ہارون کو بھی لے، وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو میں اس پر تفصیل سے بات کرتا ہوں، اور آگے آ جائے تشریف لے جائے. ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. خواجہ غریب نواز کون ہے، کیوں آئے، ذرا اس کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. بس جسے دیکھو اجمیر جا رہا ہے، بھائی کیوں جا رہا ہے، کون خواجہ غریب نواز ہے، کون خواجہ غریب نواز ہے جو اللہ کے رسول کا پیغام یہاں تک پہنچانے کے لیے، قرآن کا پیغام یہاں تک پہنچانے کے لیے ایران چھوڑ کر یہاں آئے ہیں. اور کوئی بڑی فوج نہیں لے کر آئے، صرف 40 فقیروں کی جماعت تھی. پھر کیسے ٹکرائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون. اللہ نے ان دونوں سے کہا اذهبا الى فرعون، سورہ طٰہٰ میں، انہ طغیٰ، جاؤ اس کو تبلیغ کرو. تب انہوں نے کہا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا ويطغى، کہ اے اللہ ہمیں ڈر ہے ہم دو اور وہ پوری حکومت. تو اللہ نے فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہیں سن بھی رہا. کتنے ہیں؟ دو. کتنے آدمی تھے؟ 2 آدمی ہے نا. اور ادھر کون ہے؟ ادھر 20 کروڑ ہے. توجہ آپ کی، ادھر 2 کروڑ 2 تھے اور پوری حکومت تھی، فوج تھی. پرتھوی راج چوہان پورا بھارت تھا، بھارت کے سارے راجہ تھے. اور ادھر صرف جو ہے ادھر خواجہ غریب نواز، اور ادھر کہاں؟ ادھر خواجہ غریب نواز ہے، ادھر کون ہے؟ پرتھوی راج چوہان. ادھر جو ہے حضرت موسیٰ ہارون، اور ادھر فرعون اس کی پوری حکومت. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 2 ہو کر نہ ڈرے اور پوری حکومت سے ٹکرائے. اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، توجہ کے ساتھ سماعت کریں، کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، وہ اکیلے بھی ہوتے تو پوری دنیا پر حاوی ہوتے ہیں. تو پھر 20 کروڑ مسلمان اب تک کیوں دین کی دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اور ایک خاص بات جو ہے، 2 چیزیں جو ہے میں نے اتوار کو بھی سمجھائی تھی اور دوبارہ سمجھ لیں. اللہ نے فرمایا ان ارسل معنا بنی اسرائیل. 2 باتیں اللہ نے کہا جاؤ اس کو تبلیغ کرو، کفر و شرک سے باز آئے، بت پرستی سے باز آئے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے سے باز آئے، اللہ کی بندگی کرے. اور دوسرا کیا ہے، وہ جو ظلم کر رہا ہے نا، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند کر دے اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم ملک شام میں بسائیں. جانتے ہیں فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل پر غلامی کی تھی. کتنے سال تک؟ کتنے سال؟ 400 سال تک. اور کتنے تھے؟ 6,30,000. آپ تفسیر قرآن میں اٹھائیے جائے، 6,30,000 بنی اسرائیل تھے. کتنے؟ تو اب اور ادھر ظلم کر رہا ہے. تو ظلم کرنے کے لیے ظالم، اگر ہم ظالموں کو ظلم سے ظلم سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو دین کی تبلیغ کرنا ہوگی. کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ظالم ظلم کر کے اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے اور ہماری دنیا تباہ کر رہا ہے. تو پہلے تم ظالم کی آخرت تباہ ہونے سے بچاؤ، پھر اپنی تباہی کی بات کرو. جی. اور دوسری بات جو ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تو بت پرستی چھوڑ دے، کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، اپنے کو خدا کہلانا بند کر دے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا بند کر دے. تو ایک چیز جو بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا لب و لہجہ حالات حاضرہ کے مطابق ہونا چاہیے. ایک بادشاہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تو ظلم بند کر دے. اور آج کی مذہبی تنظیموں کا حال کیا آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کہ انہوں نے حالات حاضرہ کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے. کوئی بھی اجتماع لے لو، لاکھوں کے اجتماع ہوتے، چاہے وہ تبلیغی جماعت کے ہو یا سنی جماعت کے ہو، لیکن ایک جملہ بھی جو ہے حکومت وقت کی غلط پالیسیوں کے خلاف نہیں بولا جاتا. یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مذہبی تنظیمیں یا تبلیغ کے نام پر جو بنی ہے، یہ حالات حاضرہ سے کتراتی ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون سے کہو کہ جو ہے جو اپنی بت پرستی چھوڑے اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑے. گویا دعوت اسلامی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگوں کو جو ہے کفر و شرک بت پرستی سے بچایا جائے، وہی مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچایا جانا چاہیے. تو گویا
قرآن یہ کہتا ہے کہ دعوت اسلامی کا جو لہجہ ہے وہ حالات حاضرہ کے مطابق ہونا چاہیے. حالات حاضرہ سے بچ کر جو لوگ آج بھی جو ہے جو آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو حالات حاضرہ سے کٹ کر انہیں کوئی مطلب نہیں, ایک جملہ نہیں بولتے. آج پارلیمنٹ میں دیکھو آپ غیر سنجے سنگھ کو دیکھ رہا آپ کیسے بولتے ہیں منہ پر. تم میں اتنی بھی جسارت نہیں ہے کہ تم حکومت وقت کی پالیسیوں کے خلاف بول سکو. تم یہ 1.5 لاکھ کا اجتماع, 2 لاکھ کا اجتماع, 10 لاکھ کا اجتماع, چاہے کسی کا بھی ہو, میں کسی کا نام لے کے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبی تنظیمیں جو تبلیغ کے نام پر کام کر رہی ہے وہ کیا ہے. لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عرض کر رہا تھا بہرحال, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. حضرت یوسف اور حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت خواجہ غریب نواز کے ذریعے حکومت ملی جس طرح حضرت یوسف کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکومت ملی, لیکن مسلمان نہ سنبھال سکے. اور اب جو بات یہاں مجھے کہنا ہے, اللہ نے جب بنی اسرائیل نے دیکھا, برسوں دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ ہم کیوں پٹ رہے ہیں, فرعون نے کیوں غلام بنایا ہے, تو ان کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کہ ہم نے اپنے نبیوں کے کہنے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ ہم تیری سچی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور ہم تیرے نبی کی فرمانبرداری کریں گے. اب تو ہمیں فرعون سے نجات دلانے والا کوئی بھیج دے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا. اور قرآن کی جو سورہ قصص کی جو آیت ہے, سوچئے آپ جو ہے قرآن مجید میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا. کیا فرمایا کہ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا تھا, کیا کیا تھا, بنی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا تھا اور اس پر ظلم کرتے تھے, ایسے ہی آپ دیکھیے ادھر انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا تھا, اور انگریزوں کے بعد پھر جو ہے ان لوگوں نے ہمیں ٹارگٹ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین, یہ کھلی واضح آیتیں ہیں اے نبی, ہم موسیٰ و فرعون کا واقعہ ایمان والوں کی نصیحت کے لیے. پھر آگے کیا کہا کہ ایک بادشاہ تھا کہ جس نے ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا, اس کو کمزور کیا, اس کے بچوں کو اور مردوں کو قتل کر دیتا تھا, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اور اب اللہ نے بنی اسرائیل کی سنی اور اللہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو واپس حاکم بنا دے اور فرعون کو واپس جو ہے نیچے. تو وہی ہوا, اللہ نے بنی اسرائیل کو. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس جو ہے اسلام کی طرف آئے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے دین دیا, 90,000 مسلمان کیے, قدم قدم پر جو ہے اسلام دیا. کیا چیز تھی؟ 40 لوگ تھے, پھر کیا چیز تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس ایمان اور تقوی تھا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ نے تبلیغ کے ذریعے ان پر وہ انعام دیا. حضرت خواجہ غریب نواز کو انعامات کی بارش کر دی ان پر. دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے. کتنی چیزوں سے بنی ہے؟ 4 چیزیں, آگ, پانی, ہوا, مٹی, ہے نا. اور اللہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے تبلیغی خدمات کے ذریعے ولایت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیا کہ 4 چیزیں جو ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی غلام ہیں. آپ توجہ لیں, پانی کا لے لیجئے آپ جو ہے. جب انا ساگر پر پابندی لگائی گئی ہے نا, مشہور ہے واقعہ, تو آپ نے خادم سے کہا اچھا آپ وہاں سے ہٹا دیا گیا آپ کو, آپ کچھ دور فاصلے پر رہے. جی, اور جب پانی کی ضرورت پڑی تو آپ کا خادم ہے حضور پانی نہیں ہے وضو کے لیے, کہا اچھا ٹھیک ہے ہمارا پیالہ لے جاؤ, اور کہنا جا کر کے کہ خواجہ نے بلایا ہے. پورا انا ساگر کا پانی قائم میں آ گیا. کوئی کہے میاں پاگل ہو گئے یار, ایک ذرا سے انا ساگر میں چھوٹا سا انا ساگر کتنا, وہی چھوٹا سے پیالے میں انا ساگر کا پانی اتنا بڑا تالاب ہے, کیسے آ سکتا ہے؟ تو اس سے کہو کہ اگر حضرت موسیٰ کا پتھر جس کا ذکر پہلے پارے میں ہے, حضرت موسیٰ کے پتھر کے اندر سے اتنا پانی نکل, کتنا بڑا پتھر تھا جس پر ہم بیٹھ سکے, جیسے مسجد میں رہتا ہے نا بیٹھنے کا, اتنے بڑے پتھر سے اتنا پانی نکلے کہ
7 سے 8 لاکھ جو ہے بنی اسرائیل وضو کر لیں استعمال کر لیں تو چھوٹے سے اگر پتھر میں اتنا پانی آ سکتا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز کے کاسے میں بھی انا ساگر کا پانی. اور حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, توجہ کے ساتھ سماعت کریں, حضور فرماتے ہیں میری امت کے ولی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. پہلی چیز, دو باتیں یہاں پر, کیا مطلب ہے میری امت کے ولی کس کی طرح ہے؟ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. مطلب ایک بات تو یہ ہے کہ جو کام بنی اسرائیل کے نبی کرتے تھے وہ میری امت کے ولی کریں گے, علماء کریں گے, وہ ذمہ داریاں ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو معجزات بنی اسرائیل کے نبیوں کو دیے تھے وہ اللہ میرے ولیوں کو کرامتوں کی شکل میں عطا فرمائے گا. اور خواجہ غریب نواز اس کا فرد کامل ہے. جی آپ دیکھیے کہ وہاں حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے فرعون کے جادوگروں سے, یا حضرت خواجہ غریب نواز کا مقابلہ ہو رہا ہے کس سے؟ پرتھوی راج چوہان کے جادوگروں سے, ہے نا؟ کیسے وہ ہوا میں اڑ رہا تھا. جی تو اب گویا پانی, اللہ نے پانی کو کیا کر دیا؟ غلام بنا دیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کے سارا پانی, اور تاریخ بتا رہے یہ تو ایک اعلیٰ ساگر ہے. اگر میرا رب چاہے تو ساری دنیا کے پانی کو جو ہے حضور خواجہ غریب نواز کے کاسے میں سما سکتا ہے. وہ اس بار ان اللہ علی کل شیء قدیر. پتہ چلا پانی میں جو ہے, اور جب بھوکے پیاسے بننے لگے پانی سارا پورا نا ساگر خشک ہو گیا تو پھر روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یار تم اللہ کے ولی ہو, کیسے وہاں پیاسے ہو رہے, پیاسا مر رہے. کہا تو ہم بھی تو اللہ کے بندے تھے, ہم پر تم نے کیوں نہیں رحم کیا؟ جب وہاں تھے ہمارے وضو پہ تم نے پابندی لگا دی, پھر کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ یہ پانی جو بھی بچا ڈالو. تو پتہ چلا پانی کس کے قبضے میں ہے؟ تبلیغی خدمات کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ نے پانی پر قدرت دے دی ہے, اور پانی حضرت خواجہ غریب نواز کا غلام بن گیا ہے. اور آگے چلتے زمین کی بات آئی, یاد ہے کہ جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں ہٹا دیا گیا. کیا کہا گیا؟ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. اچھا ارے بھی ہم بھی بیٹھ جائیں گے, نہیں ہٹو. اچھا کہا ٹھیک ہے بیٹھے رہیں گے. کیا ہوا؟ دوسرے دن رات میں اونٹ بیٹھے تو, مگر دوسرے دن اونٹ 1000 اٹھایا. آخر راجہ کے پاس گئے, پرتھوی راج کا یہ وہ اونٹ نہیں اٹھ رہے. کہا کیا ہوا تھا؟ بولے ایک فقیر رہتا, وہ کہا جاؤ اسی کو جا کے بولو. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے جاؤ, اونٹ اٹھ جائیں گے. پتہ کہ چلا زمین بھی خواجہ غریب نواز کی غلام ہے. اب آئیے ہوا کی طرف. جب حضرت خواجہ غریب نواز کا مقابلہ ہوا پرتھوی راج چوہان کے جادوگروں سے, وہ آگ کے گولے بنا کر کہاں پھینک رہے تھے؟ آپ نے جو ہے ایک لکیر کھینچ دی اور اپنے ساتھی سے کہا اس کے باہر مت نکلنا. وہ جتنے بھی وہ پہاڑوں پہ سے گولے پھینک رہے تھے, آگ کے گولے جو ہے وہ دائرے کے باہر رہتے اور پھر واپس انہی کو جا کے جلاتے تھے. ایک بھی گولا اس دائرے کے اندر, پتہ چلا آگ بھی خواجہ غریب نواز کی کیا ہے؟ غلام ہے. اور پھر اس کے بعد اب کیا بچا ہے؟ ہوا کی بات آ گئی. کون سا تھا؟ جوگی جے پال ہوا میں اڑنے لگا. دیکھتا ہوں اس فقیر کو جو ہے بہت بن کے دکھا رہا ہے یہ. جی بس اوپر سے کرتب دکھانا شروع کر دیا اس نے, آگ کے گولے برسانے شروع کر دیے. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کی طرف دیکھا اور جوتی سے مخاطب ہوئے, فقیر کی جوتی کیا کر رہی ہے تو یہاں پر کفر آسمان پر کرتب دکھا رہا ہے, تو زمین میں پڑی ہے. بس اشارہ کیا. حالانکہ حضرت خواجہ غریب نواز بھی خود بھی جا کے اڑ کے اس کی پٹائی کرتے لاتے, مگر حضرت خواجہ غریب نواز کا کمال تو ہوتا, مگر کھڑاؤں کا کمال تو رہ جاتا. ارے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ہے قمیص, حضرت یوسف کی قمیص کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حضرت یعقوب نبی کی آنکھوں پر ڈالو تو بنا ہی واپس آ جائے. یعنی اللہ والوں کی جسم سے جو چیز ٹچ ہو جائے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آنکھوں کی بنائی واپس آ جائے. ایسی میرے خواجہ غریب نواز کے مبارک قدموں کو جس کھڑاؤں نے ہزاروں بار چوما ہو, ارے خواجہ غریب نواز کی ضرورت نہیں, وہ کھڑاؤں اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اس کو پیٹ کے لا کر کے بہرحال تو یہ کھڑاؤں پہنچی اور پیٹتے ہوئے
نیچے لا کے سمجھ گئے. جس طرح حضرت موسیٰ کا جو فرعون کے جادوگر سے مقابلہ اور وہ مسلمان ہو گئے، ایسی یہ بھی جو ہے مسلمان ہو گیا. اس کا نام کیا رکھا؟ عبداللہ بیابانی. کیا نام رکھا ہے؟ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ حضور خواجہ غریب آج ضرورت ہے، اگر ہم بھارت کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی مغلوبیت کو غالبیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، میرے خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے، بس صرف ایمان تھا، ایمان کا جذبہ تھا. اللہ فرماتا ہے جو تبلیغ کرتا ہے، جو میرے دین کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ اکیلا بھی ہوتا ہے تو ساری دنیا پر بھاری ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کی مثال لے لو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال دیکھو، اور بھارت میں حضرت خواجہ غریب نواز کی زندہ مثال ہے. تو آج کا یہ جو یہ جلسہ ہے، یہ نشست ہے، یہ اس بات کا سبق دیتی ہے کہ مسلمانوں صرف اجمیر کے چکر نہ لگاؤ، صرف اجمیر کے چکر لگا کر یہ ثابت مت کرو کہ ہمیں خواجہ غریب نواز سے محبت ہے. حقیقت یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز سے محبت جب ثابت ہوگی کہ جب خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو. کسی ولی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف چادریں چڑھائی جائے، صرف پھول چڑھائے جائے، صرف ان کے آستانوں پر حاضری دی جائے، بلکہ ان سے سچی محبت عقیدت کا جو ہے معاملہ ہے وہ ہے ان کی اتباع پر، کہ ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے. وہ 40 سے اور ہم تو یہاں 20 کروڑ ہیں. اگر سچے دل سے جس دن ہم ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ظالموں پہلے ہم تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کفر شرک چھوڑ دو، بت پرستی چھوڑ دو اور مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، انشاءاللہ اس دن جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اور یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے. لیکن جب تک ہم یہ پیغام ان تک نہیں پہنچائیں گے ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں اور یہ ظالم جو ہے چھٹتا پھر رہے گے. اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ یہاں سے ادھر چلی جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کیا ہم کسی آبادی کو اس وقت تک تہس نہس نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا رسول نہیں بھیج دیتے. اللہ کا رسول آج بھارت کے مسلمان پر میں نے کہا ہے کہ اللہ کے عذاب میں اس لیے گرفتار ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دین جو امانت ہے، یہ امانت ہے کافروں کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب الخائنین، امانت کو ان تک پہنچا دو اور جو نہیں پہنچاتے وہ خائن ہے، اور اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا ہے. اس لیے ضرورت ہے. اور ایک اور بات سمجھ لے جو ہے آخری بات کیا کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. وہ ظالم ہے اور قرآن نے کیا کیا مانا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 140. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس حق آیا ہو وہ حق کو چھپائے. توجہ آپ کی. ہم حق مطلب اسلام، جس کے پاس اسلام ہو اور وہ اسلام کو چھپائے. اسلام ہمارے گھر کی جاگیر نہیں ہے، اسلام ان کافروں کی امانت ہے، کفار مشرک ہر انسان کی امانت ہے. میرے نبی کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ ساری کائنات کے نذیر للعالمین. میرے نبی کو عالمین کے لیے نذیر بنایا گیا ہے، بشیر بنایا گیا ہے. تو وہ دین جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی حق ہے اور اس حق کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. اور چھپانا اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا کون ظالم ہوگا. توجہ آپ کی. ایک ہے ظلم کرنا، کسی نے ہمیں قتل کر دیا، ہمارا جو ہے گھر جلا دیا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، ہمارے بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا، کچھ نہیں بچا مگر ایمان تو بچا ہے نا. اس نے دنیا تو تباہ کی ہے مگر آخرت تو نہیں تباہ کی. لیکن ہم ان کو دین نہ پہنچا کر ہم ان کی آخرت تباہ کر رہے ہیں. تو ہم یہ ظالم ہیں، ہم مہا ظالم ہیں. توجہ آپ کی. یہ کیا ہے؟ ظالم ہے اور ہم ان کو دین نہ پہنچا کر کیا ہے؟
مہا ظالم ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھ کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس حق آیا ہو اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری، حضور نے فرمایا جتنا دین بھی تمہیں پہنچا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، سیکھتے رہو، پہنچاتے رہو، ڈیلیوری کرتے رہو، ادھر سے لو ادھر سے ڈیلیوری کرو۔ ہم اللہ کی کمپنی کے سیلز مین ہیں۔ کون ہے؟ سیلز مین ہے، ڈیلیوری بوائے ہیں، ہوٹل سے لیتے ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے نبی اللہ سے لیتے تھے اور مخلوق تک، صحابہ تک، اللہ کے نبی نے جو ہے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین تک، تابعین تک، اولیاء کرام تک، اور خواجہ غریب نواز ہم تک۔ لیکن اب وہ دین، ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، کیا بتایا میں نے، کہ 20 کروڑ مسلمان میں 19 کروڑ ہٹا دو۔ اس لیے تو یہ قانون کیوں بننا ہے معلوم ہے؟ مذہب مخالف قانون بننا ہے کہ نہیں؟ وہ کہ کوئی مذہب نہیں بدل سکتا، اس لیے پوری گھیرا گھاری ہو رہی ہے کہ مسلمان کہیں بیدار نہ ہو جائے، کہیں مسلمان اپنا دین پھیلانا شروع نہ کر دے، اس لیے پہلے سے باؤنڈری لگائی جا رہی ہے۔ توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کیا بات بتا رہا تھا؟ جی ہاں، پابندی کیوں لگ رہی ہے آپ؟ ان کو پتا ہے کہ دین ہر مسلمان کے لیے دین پھیلانا ضرور۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ جو بات میں بتانا جا رہا تھا وہ ذہن سے نکل گئی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا اس کا، کہ ایک بات بھی ان کو پتا ہے کہ جو سچا مسلمان ہوگا اس سے دین بہا۔ جو بات بتانا آگے سوال ہے۔ 20 کروڑ مسلمان ہیں، کتنے؟ 19 کروڑ بازو میں کر دو، بچے کتنے؟ 19 کروڑ میں عورتیں بچے سب، 1 کروڑ مسلمان ایک سال میں ایک مسلمان کریں، کتنے ہوں گے ایک سال میں؟ 2 لاکھ، پھر 2 لاکھ ایک سال میں 4 لاکھ، 4 سے 8 لاکھ۔ 1 کروڑ سے شروعات ہو، ہمیں 19 کروڑ جانے تھے بازو میں سب۔ 1 کروڑ مسلمان اگر یہ طے کر لیں، ارے بھئی آپ ہم اللہ کی کمپنی کے سیلز مین ہیں، اگر آپ کسی بھی کمپنی کے سیلز مین ہیں اور اپنی کمپنی کو مہینے میں ایک بھی اگر کسٹمر نہ دو تو کمپنی کیا کرے گی؟ او بھائی دوبارہ نہیں آنا ہے، لیکن اٹھا اپنا جتنا بھی باہی ڈاٹا ہے، ایک بھی سیلز مین نہیں دیا ہے نا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اللہ کی کمپنی کو 90,000 کسٹمر دیے، کتنے دیے؟ تو اللہ نے زمین کا حاکم بنا دیا، زمین کو خواجہ غریب نواز کا غلام بنایا، جو ہے پانی کو، آگ کو، ہوا کو، سب کو۔ جی تو اگر اس طرح، ہاں تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ ان کو ڈر ہے کہ جس دن اگر یہ 20 کروڑ میں سے میں کہتا ہوں اگر چند لاکھ بھی مسلمان اگر میدان میں اترے اور نبی کی سنت اور قرآن پر عمل کرے، اس دن انشاءاللہ 10-15 سال میں جو ہے ان کو ڈر ہے کہ کہیں جس طرح فرعون کو ڈر تھا کہ کہیں موسیٰ نہ پیدا ہو جائے، ایسے ان کو بھی ڈر ہے کہ واپس کہیں مسلمان حاکم نہ بن جائے۔ جی اس لیے ضرورت ہے، کسی نے کہا ہے، کیا کہا ہے میرے دوستو؟ بڑی پیاری بات کہی ہے، کیا کہا؟ کہ نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ ہمارا عصا کیا ہے؟ دین پر چلنا ہمارا عصا ہے، دین کی تبلیغی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ مسلمان کی طاقت ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولایت کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم کروڑ پتی ہو، ولایت کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم ہوا میں چلو، ولایت کے لیے نہیں کہا کہ پانی پہ چلو، ولایت کے لیے نہیں کہا گیا کہ تم کرتب دکھا، نہیں۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور دین کے راستے پر چلے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارا عصا، ہر فرعون کو مارنے کے لیے ہمارے پاس جو عصا ہے وہ خواجہ غریب نواز ہے۔ دین اور ایمان، نہ گفتگو سے نہ وہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا، اور بجھے چراغ لٹی عصمت چمن اجڑا، بجھے چراغ لٹی عصمت چمن اجڑا، یہ رنج جس نے دیے ہیں کب خوشی سے جائے گا، یہ رنج جس نے دیے کب خوشی سے جائے گا، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، خزاں کے بعد
خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، خزاں کے بعد دور فصل گل آتا ہے گلشن میں، چمن والوں خزاں میں پھول مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اپنی تبلیغی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر چلا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ظہیر بھائی کے والد برہان محمد علی برہان صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے۔ ہمارے والدین بھی بیمار ہیں، اور ہم سب حاضرین میں سے کسی کے بھی کوئی بھی گھر والا بیمار ہو یا گھر کی خاتون جو ہے، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کی اور ہمارے ایمان کی سب کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل میں دام درم قدم قلم سخن حصہ لیا ہے، اللہ ان سب کی تمام جائز نیک تمنا پوری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اور جو کچھ یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر دے، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ سلسلہ بہ سلسلہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کے ارواح طیبات کو ثواب پیش کر دے، قبول فرما۔ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ عطا رسول حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میری سنجری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ جملہ مومنین و مومنات کی روح کو پشت قبول فرما۔ ہم سب حاضرین کے جتنے بھی گھر والے دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی رشتہ دار، جو بھی قریبی احباب دوست، اللہ ان سب کو بھی جنت نصیب فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز کے فیضان سے بالا بال فرما۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی صحیح تبلیغ جو میرے آقا نے فرمائی ہے، جو خواجہ غریب نواز نے فرمائی ہے، اللہ اسی طرز پر ہم کو بھی سچا پکا مبلغ بنا، اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرما۔ ایمان پہ چلا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔